مجھے کہا جاتا ہے کہ کافی دنوں سے آپ نے افغانستان کے ایشو کے اوپر کوئی نئی ویڈیو نہیں بنائی ہے وہ. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھئی بات یہ ہے جو میں نے ماضی میں جو چیزیں کہی ہوئی ہیں افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات اور ان کی تاریخی پس منظر میں جو بھی کچھ بتایا ہوا ہے اور جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایسا ہوگا وہ یہ، تو میں تو اس پر قائم ہوں، اپنے اس درینہ بیانیے پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تا قیامت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی دوستانہ نہیں ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ کہنا غلط ثابت ہو، لیکن سچ جو ہے وہ بیان کر دینا چاہیے. ایک ہے وشفل تھنکنگ کہ تعلقات اچھے ہوں، اور ایک جو ہے وہ ریئلٹی ہے کہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو بھی حکومت آئے گی وہ کبھی بھی پاکستان سے فرینڈلی ٹرمز نہیں رکھیں گے. دیٹس دا وے اٹ از. اور کوئی دوسری سچ نہیں ہے، کوئی دوسرا سچ نہیں ہے. اور اب میں جو چیزیں بیان کر چکا ہوا ہوں تو وہ سن لیں اور آج کے حالات کا موازنہ کر لیں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کو بالکل بدھو بنایا گیا. بتایا یہ گیا کہ ہندوستان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہندوستان کی نسبت افغانستان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جس قوم کو دوست اور دشمن کی صحیح پہچان نہ کروائی گئی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کا، پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی نام اس کو دے، وہ کتنے مادر چوت ہیں، وہ کتنے حرامزادے نابلد ہیں جو یہ نہیں جان سکے کہ جس افغانستان کو ہم نے بھائی اور اسلامی اخوت اور آل دیٹ ہمسایا اور یہ کہا، وہی افغانستان جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں سے، میں رپیٹ کر رہا ہوں اور یہ بڑا مطلب افسوسناک بات ہے کہ انہی پاکستانیوں اور پاکستانیوں سے وہ انتہا 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 زیادہ نفرت کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے. خود دعا گو ہوں کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی حکومت وہاں پر آئے گی. جو بھی حکومت وہاں آئے گی وہ اینٹی پاکستان ہوگی. اس کے عوام جس دور میں بھی ہوں گے وہ پاکستانیوں سے نفرت ہی کرتے چلے آئیں گے. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، حال میں بھی یہی ہے اور مستقبل بھی ایسا ہی رہے گا. یہ ایک سچائی ہے، حالات بدلنے والے نہیں ہیں. تو میں حیران ہوں کہ جس ہندوستان کو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا ہے، اس کو اس کی دشمنی کی، اول تو وہ سب سے بڑا دشمن نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن تو افغانستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ سم ہاؤ چلیں وہ بادل نخواستہ یا جیسا بھی ہے، ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو آفیشلی تسلیم کیا ہوا ہے.
پاکستان یونائٹڈ نیشن کی رکنیت کے اوپر ہندوستان نے اعتراض نہیں کیا تھا، افغانستان نے کیا تھا، اور باوجود اس کے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا، وہ قادیانی جماعت نے کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے ان کو وہاں فوج بھیجنے کا جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں حملہ کیا تھا، یہ لیکن وہاں سے ہی جو دو ممالک میں کشیدگی کا آغاز ہو گیا۔ پارٹیشن کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو چیزیں ٹھیک ہے، قتل و غارت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی چیزیں سمودھ ہو رہی تھیں، اور ویزے آنا جانا، یہ وہ ٹریڈ، وہ اس کی پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن حتیٰ کہ جسٹ آفٹر پارٹیشن یہ بھی ایک کیا ہے، مشترکہ دفاع کی بھی، ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ دفاع بنانے کی بھی تجویز پر زیر غور ہو رہا تھا کہ مرزا محمود نے سارے قادیانی جرنیلوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کشمیر میں جہاد شروع کرنا ہے، ادھر سے وہ خوست کے قادیانیوں، وزیرستان کے قادیانیوں کو بلا کر تو چلو جی، تو وہ سارا سبوتاج ہو گیا۔ یہ باتیں جب میں ہندوستان کے لوگوں کو بتاتا ہوں تو ان کو یقین نہیں آتا، کہتے ہیں یار یہ تم پہلے بندے ہو جو یہ فیکٹ، یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہو، تو ہم اس کو فائنڈ کریں گے، فیکٹس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کے کسی صحافی نے، کسی کالم نگار نے یا کسی بھی اینالسٹ نے یہ وہ کبھی کوئی کراس کویسچن نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں کہ کیوں یہ تم کہہ رہے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف قادیانیز نہیں ہے، ہمارا ہے۔ خواہ کوئی اینکر مین آ کے یہ کہے کہ میں ختم نبوت اور یہ ساری چیزوں کا اعلان بھی کرے اور بڑے کلمے بھی پڑھے اور بڑے درود بھی بھیجے، لیکن پھر بھی وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ قادیانیوں کے کیمپ میں ہی نظر آتا ہے۔ ٹوٹل میں کسی ایک کو اس سے باہر نہیں کر رہا۔ تو جس ملک کی حالت یہ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی ایسی مثبت تبدیلی کی کوئی گنجائش ہو۔ تو یار میں نے جو انٹرنیٹ کے یعنی سوشل میڈیا پہ جو دعوے کیے ہوئے ہیں وہ بڑے شاکنگ ہیں۔ میں پھر بھی یہ مثال دیتا ہوں، اگر ہندوستان کے اندر یہ کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ جی مودی نے 20 سال یا 15 سال ہندوستان پہ حکومت کی، ایک کٹر ہندو کے حکمران کے طور پر، لیکن حقیقت میں وہ کٹر وہ جو ہے نا ہڈن مسلمان تھا یا ہڈن کرسچن تھا، تو یقین مانے ہندوستان کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی فور لانگ ٹائم، سال لگے اس کو، کوئی اس کے اس سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ بولے گا، کوئی اس کی فیور میں بولے گا، کوئی کہے گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کی طرف جانا چاہیے۔ اس دعوے میں کہ مودی کرسچن، ہڈن کرسچن ہے، کوئی ویک دلیل کیوں نہ دی جائے، لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی مین سٹریم مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ لیکن پاکستان میں نے تو بڑے پختہ ثبوت دیے ہیں، عمران خان اور ضیاء الحق وغیرہ، خاص طور پہ ضیاء الحق جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ اینٹی قادیانی اور بڑا راسخ العقیدہ مسلمان، یہ مطلب وہ مادر چوت قادیانی تھا، اور کوئی شخص دنیا کا کوئی شخص جو ہے میرے اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سچ بتا رہا ہوں۔ اوکے، وہ تو مار کھاپ کے جہنم میں چلا گیا، تھا قادیانی، اب آپ اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، میرے سامنے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن
چلو ہزار نہیں تو سینکڑوں جرنلسٹوں کو، ان لوگوں کو جو ہے یہ کان میں چیز پہنچی کہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ قادیانی تھا، لیکن ایک مدر چود حرام زادہ نے آ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات ڈسکس نہیں کی، زیر بحث موضوع نہیں بنایا. اوکے حالانکہ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی مکمل حکومتی مشینری جو ہے وہ ناکام ہوئی یا وہ خود قادیانی تھے، کہ ایک جنرل جو ہے وہ صدر بن گیا، کو کر لیا اور وہ مدر چوت مرزائی تھا لیکن اس کی شہرت کیا کر دی گئی کہ یہ بہت بڑا مسلمان ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ قوم کے ساتھ ہوا. تو عجیب بات یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے ملک کے حکمران طبقہ 1979 میں جب وہاں پر رشین آرمی آئی ہے دسمبر 1979 میں افغانستان کے اندر، اور ریفیوجیز جو ہیں زیادہ تعداد میں پاکستان آنا شروع ہو گئے، تو عام لوگوں کو تو خیر اتنا پتہ نہیں ہوتا، بیچاروں کو غربت کی وجہ سے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے، اس لیے وہ لیکن کیا ہوا کہ سب افغانستان کی گزشتہ تاریخ، پاکستان افغانستان کی گزشتہ تاریخ کے جو کشیدگی اور جو مسائل ہیں اس کو یکسر فراموش کر کے یہی کہا گیا کہ یہ ہمارے اسلامی ہمسایہ برادر اسلامی آگے ہیں، یہ ہو گیا ہے، برادر ہو گئے. اور افغانوں نے کبھی بھی ہمیں برادر نہیں کہا، اللہ کی قسم ہے، کبھی بھی نہیں. ان کے لیے خواہ ان کا کوئی صدر گلبدین لیڈر ہو یا ان کا کوئی ڈاکٹر نجیب لیڈر ہو یا طالبان وہ ہم جنس باز ملا عمر ہو، وہ ہمیں برادر نہیں کہتے، دالخور طور پنجابیان یا پاکستانیان یہ نام دیتے ہیں، اور ہم برادر برادر کر کے وہ جیسے کہتے ہیں نا آب آب کر کے مر گئی سب برادر برادر کر مر گیا پیڑی آ گیا. تو یہ قومی حالت ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی ہمارے بارے میں کیا اوپینین ہے، کیونکہ یہ لوگ جو بھی ہے، اگین میں تو وٹنس ہوں اس چیز کا کہ بالکل آرڈنری پیپل آف پاکستان انہوں نے ویلکم کیا اور ان کی بہت مدد کی، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. عام پاکستانیوں نے مدد کی ہے ان کی، لیکن وہ عام پاکستانیوں سے ہمیشہ سے حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ سے. یعنی کہ مطلب کوئی بیفور کیا کہتے ہیں سور ریولوشن. میں اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ہمارا ایک ساتھی اختر بیگ نے جو ہے وہ ایک آل ذوالفقار تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے لیے کوئی پراپر جو ہے بلڈنگ، تو اس کی ملاقات ایک افغان سے ہو گئی، اور یہ اچھا کھاتا پیتا افغان تھا، اچھی ویلدی فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو وہ جناب پڑھا لکھا بھی تھا اور یہ اور وہ اس کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی کیا بولتے ہیں ہوٹل وغیرہ تھے کابل میں. تو وہ بتاتا ہے کہ ظاہر شاہ کے دور میں اور داؤد خان وغیرہ کے دور میں
हर होटल वाले को ये हुक्म था कि जो अच्छे होटल हैं वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को रहने के जो है ना इजाज़त नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को। वो दूसरे तीसरे दर्जे के होटल में तो जाके रह सकते हैं, लेकिन ज़रा बेहतर होटलों में नहीं। तो वो बहरहाल बताया करता था कि हमें तो नहीं पाकिस्तानियों के बारे में पता था, लेकिन अब पहली बार हमें ज़ाहिर है कि वो अल-जुल्फ़कार की जो बिल्डिंग थी उसमें वो क्या नाम है उसके घर में ली थी, और उसका घर जो था वो पहले गालबन अमेरिकन बेस अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ वहाँ रहता था। बहरहाल काबुल का एरिया जो है कास्ते चार में। तो वो कहता था कि हमारे पाकिस्तानियों के बारे में तो हमारी बड़ी हमें जो कुछ बताया गया था कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, गंदे हैं, चोर हैं, डाकू हैं और बड़ा, लेकिन आप लोगों को मिलके तो वो तासुर ज़ायल हुआ है। बहरहाल कहने की बात यह है कि बहुत तारीख़ी तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की कादियानी हुकूमतों ने ये तल्ख़ हक़ाइक़ को दबा दिया और लोगों को जो है गलत तस्वीर पेश की गई, गलत बताया गया कि ये है जी हमारे हीरो हैं, हमारे डिफेंडर करने वाले हैं, पाकिस्तान को का दिफा करने वाले, ये वो। इत्तेफाक की बात यह है कि मुर्तज़ा भुट्टो ने मैं जब अफ़गानिस्तान में होता था तो आते थे हम वहाँ काबुल से पाकिस्तान और ये और वो। तो इसी तरह से मैं बाय ट्रेन जो है वो रावलपिंडी से कराची जा रहा था, तो मेरे साथ एक और भी दोस्त था। बहरहाल हम तो काबुल से आए थे, तो अब ये है कि कुछ वाकफियत भी थी, क्या नाम है अब फ़ारसी ज़ुबान की ये वो। तो वहाँ हमारी ट्रेन में कुछ अफ़गान भी इस ट्रेन में बैठे हुए थे। वो बहरहाल आपस में बातें कर रहे थे ये वो। तो मैं तो समझ रहा था उनकी बातों को, वो क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर यही बता रहे थे, देखो ये कितना गंदा है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे थे। तो फिर वो उनमें से एक ने वो स्क्रैच करना शुरू कर दिया, क्या बोलते हैं ट्रेन के वो क्या वो जो सीट होती है उसको। तो वो मैं तो देख रहा था, फिर क्या कह सकता था, मैं तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता था, आई वॉज वांटेड। तो ये हालत है कि उनकी सोच का। तो खैर हमारे यहाँ पर क्योंकि हकीकतन सच बात यही है कि सच को पिन्हा कसदन किया गया है। हम जानते हैं कि किस तरीके से, यानी बार-बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि 47 से लेकर 1980 तक का भी हम हिसाब लगाएं तो इस कदर ज़्यादा अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मदालखत, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो भी हो सका है वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की तरफ से ही हुआ है। लेकिन वो सब चीज़ें फरामोश करके तो वो जी अफ़गान हमारे मुसलमान भाई और ये वो, जबकि तारीख़ की जो सच्चाई है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इस बयानिए के। तो ये अलमिया है किसी कौम के लिए कि कौम को जो है ना बताया जाए कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। तो यही वजह होती है कि जब अफ़गान बहुत सारे इधर आ गए और बहुत सारी चीज़ें हुई,
تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یار جن کو ہم نے ویلکم کیا تھا وہ تو پاکستان اور پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن it took more than 30 years people of Pakistan came to understand this harsh reality. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ بہت بڑا ہسٹری کا ایک سیڈ چیپٹر یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی دو ہمسایہ ملک سو کالڈ برادر ان میں ایک جو ہے وہ شدت سے آپ سے نفرت کرتا ہے. تو یہ اب ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی, بنیاد بنانی ہوگی کہ ہمیں یہ سچ کو اپنانا ہوگا کہ آغا وسیم جو 10-15 سال سے بتا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان کے افغانستان میں کبھی بھی تا قیامت کوئی پاکستان فرینڈلی حکومت نہیں آئے گی, یہ سچ ہے, نہیں آ سکتی نیور. تو لیکن اس کو نظر انداز کر کے ہم پھر جپھیاں ڈالنے کی کوشش کریں اور وہ کریں اور کہ یا جی طالبان ہمارے بھائی آگے ہیں یا کیا غنی ہمارا بھائی آ گیا ہے, یہ وہ آخر میں آپ کو سر پہ جوتیاں لگتی ہیں. آخر میں بے گناہ لوگ بم کے دھماکے میں مارے جاتے ہیں, خودکش حملوں میں مارے جاتے ہیں, بچوں کے اسکول کو مارا جاتا ہے, بچوں کے اسکول کو اغوا کر کے افغانستان کی ایمبیسی میں لے جایا جاتا ہے. وہ جناب انٹرنیشنلی یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز کر دیں. لیٹ سے سینکشنز بھی اگر پاکستان کے اوپر ہوگی تو ہو ول سفر, جرنل تو نہیں سفر کریں گے, اور کیا کہتے ہیں کوئی سیاستدان کے اوپر تو ان سینکشنز کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. وہ متاثر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے افغانوں کو کھلے بازوؤں جو ہے گلے لگایا اور ان کی پوری مدد کی. وہ طبقہ جو ہے وہ سفر ہوگا اگر سینکشن انہوں نے کمپین کی تھی نا جسٹ بیفور طالبان کی حکومت سے پہلے سیکنڈ ٹرم جو ان کی حکومت آئی ہے کہ سینکشن پاکستان. ہر افغانی نے ہر جگہ پوری دنیا کے شہروں میں سینکشن کر دو. کیوں کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے. آج ان کے جرنلسٹ خود مان رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے ربانی جو ہے وہ کس نے قتل کیا تھا. پہلے تو ISI اور پاکستان کی ایجنسیوں کے نام لگاتے تھے, اب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ جناب فلانا جو منسٹر تھا افغانی اس نے یہ کیا تھا, اس نے فلانے جرنلسٹ کو مروا دیا تھا, اس نے ایسے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ, اب مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سینکشنز کروا کے, اور سینکشن تو خیر ایک چھوٹی چیز ہے, انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم لگ جائے. دیکھیے چیزوں کو, میں تو وقت ہوتا ہے تو میں ان کا میڈیا کو بھی کبھی چیک کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. پاکستان میں سیلاب سے اگر 10 آدمی خبر ہوتی ہے 10 مر گئے تو کہتے ہیں او ہو یہ تو بہت کم مرے ہیں. اگلے دھماکے میں یا اگلے سیلاب میں 200 مرے. پاکستانی کوئی عام آدمی ٹریفک حادثے میں مرتا ہے اور اس کے خبر آتی ہے تو اس کے نیچے کمنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہندوؤں نے بھی اس قسم کے کمنٹس نہیں دیے. تو اب ہمیں اوریا آ کے بتائے کہ بھئی وہ دوست ہیں, یہ ہے وہ ہے, اسلامی اخوت ہے اور آل دیٹ, یا حکومت کوئی ایسا بیان دے تو ظاہر ہے یہ غداری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانی لوگ مرے ہوں اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کہیں او ہو اس بم میں 100 بندے مرے ہیں تو اگلے میں ہم خواہش کرتے ہیں 1000 مرے. لیکن ان کے وہاں پر ہے سارا. کہاں گئی وہ اخوت اسلامی؟
تو خیر اس ساری چیز کو نظر انداز کیے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کبھی اچھے سموتھ تعلقات ہو سکتے ہیں تو بہت بڑے پہنچود احمق ہیں. سو مجھے وہ میں تو بہت کچھ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کیا ایاز وزیر وہ کم بخت حرام زادہ جو ہے وہ کتنا غلط باتیں کرتا ہے. کہتا ہے جی یہ جو ہے اس نے یہ کہا کہ جی یہ دونوں حکومتوں کی غلطی ہے. چودہ پہلے یہ بتا کہ وہاں پاکستان کے اندر فقیر ایپی کو جب انہوں نے بھیج دیا ٹیررزم کرنے کے لیے، کس کی غلطی تھی؟ ہاں انہوں نے جناب وہ پاکستان کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو فوجیوں کو عید کی چائے پلاتے ہیں، وہ اندر گئے ان کو یرغمال بنا لیا، پھر جھڑپیں ہوئی، کئی لوگ مارے گئے. یہ 1947 کی بات ہے. کس کی غلطی تھی؟ یہ جناب وہ کیا نام ہے پاکستان کو ریجیکٹ کیا 47 میں، کس کی غلطی تھی؟ انہوں نے جناب بلوچ کیا بولتے ہیں اس کو، پرنس کریم کو اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، ویپن دیے کہ جا کے پاکستان. یہ 47 کی بات ہے، 48 کی. کس کی غلطی تھی ایاز؟ دونوں طرف سے یا ون سائیڈڈ؟ قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ٹرانزٹ جو بھی ہے اس میں کنسیشن دیں گے، جو انگریزوں کے وقت میں اگر ڈیوٹی 100 روپیہ تھی تو ہم آپ سے 90 روپے لیں گے. کس کی غلطی تھی؟ انگریزوں نے جو پوسٹ بنائے ہوئے تھے وہاں پر چوکیاں بنائی ہوئی تھیں، قائد اعظم نے کہا ان کو ریموو کر دو. کس کی غلطی تھی؟ تو کہنا ہے تم کہہ رہے ہو کہ دونوں طرف سے غلطی ہے. شیم آن یو. یعنی آپ تاریخ کے میں بہت ساری تاریخی ایسی چیزیں ہیں جو بے شمار غلطیاں ہیں. تو پشتونستان کا ایشو انہوں نے بنایا، پاکستان کے اندر انٹرفیرنس انہوں نے کی، اور ایک حرام زادہ وہ ایاز وزیر آ کے کہہ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی غلطی تھی بگننگ میں. انہیں کی غلطی تھی ماچو، تم کو تو اتنا بھی نہیں پتا. تو اپنی قوم کو غلط چیزیں بتا رہا ہے، مرنے والا ہے ماچو، تیری ٹانگیں قبر میں اور جھوٹ بول رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ ہم افغانوں کے پاس جا کے ان کو یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کے لوگوں کو پناہ دی، ہم نے آپ کو یہ جو ہے نا یہ قربانی دی، وہ دیں، یہ نہ بتائیں. کیوں نہ بتائیں ماچوت؟ وہ آفیشلی ہمیں دشمن کہتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی نہ بتائیں کہ یار ہم ریئلائز تو کرو ہم نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا. کہتا ہے یہ نہ کہیں. کیوں نہ کہیں؟ ہاں اگر وہ ہمیں دوست اور بھائی سمجھے تو پھر تو اور بات ہے. وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، اور دشمن کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ واٹ وی ہیو ڈن فار یو گائز، اینڈ آپ نے کیا کیا. ضروری ہوتا ہے. اگر میں تمہیں آ کے گالیاں دینا شروع کر دوں جو تم ڈیزرو بھی کرتے ہو، اوکے، اور تم نے میری کوئی فیور کی ہو تو تم مجھے کہو گے کہ یار تو بات تو صحیح کر، میں نے تیرے لیے یہ کیا. یہ تو ایک فطرتی سی بات ہے. تو اس میں بھی آپ کا میسج یہ ہے کہ گالی دینا بند کرو، بلکہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک آئیں. جب کوئی اینی ہو یہ اس قسم کے بغیرت لوگ آ کے جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو سچائی تو یہ ہے کہ انہوں نے سارا شروع کیا تھا، اور 80 کی دہائی میں بھی، حالانکہ میں جنرل ضیاء الحق قادیانی کی حکومت سے شدید نفرت کرتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب 5 ملین ریفیوجیز پاکستان کے اندر آ گئے تو فطرتی سی ہے کہ وہ جب ایک تعلق پیدا ہو گیا، اور جب تعلق پیدا ہو گیا تو 80% افغانوں کی یہی ڈیمانڈ تھی، یہی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے ان کو پورا سپورٹ کرے، ان کو شیلٹر دے، اور کمیونسٹ رجیم وہاں سے ختم ہو. اوکے، اگرچہ پاکستان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا جیسے ایران نے کیا تھا، ان کو لمیٹڈ مطلب
لیکن جب 50 لاکھ لوگ آپ کے ملک میں آ جائیں اور پھر فطرتی سی بات ہے آپ انوالو ہو جاتے ہیں اس ملک کی سیاست سے، اس ملک کے کاروبار سے نیچرل سی فطرتی سی بات ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے غلط فیصلے کیے وہاں پر، کیونکہ ہم نے اپنا جرنیلوں نے پیسے کی طرف دیکھا، سیدھی سی بات ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے اب یہ یہاں آگے ہیں، انہوں نے جناب وہ اپنے چاند ایک جو جرنل تھے یا بڑے بڑے حکمران تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پیسے بنانا شروع کر دیے، لیکن عام پاکستانیوں نے تو سفر کیا ہے۔ اوکے، ویری فیو ایک جو ٹاپ کے جرنل وغیرہ تھے یا جو انہوں نے پیسے ویسے ڈالر والر بنائے، لیکن پاکستان کے عام لوگوں کو تو بمب لگا ہے، پاکستان کے تو عام لوگوں کو ڈرگز مل گئی ہے، پاکستان کے تو عام لوگوں کو جو ہے اور بہت ساری ایول چیزیں ہیں جس کا میں کیا ذکر کروں، بہتر نہیں ہے، لیکن میری ایج کے لوگ تو جانتے ہیں what I mean to say۔ تو ایسا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہم نے تو سمجھی نہیں ہیں، اور آج بھی اگر انہوں نے آغا وسیم کی پالیسی کو نہ بنایا، جبکہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کولوں کی دلالی میں منہ کالا پینٹ چودو، forget about it کہ افغانستان میں کس کی حکومت ہے۔ طالبان ہوں گے وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، کمیونسٹ ہوں گے وہ بھی آپ کے دشمن، آپ ان کی سائیکی کو نہیں سمجھ سکے، اور پینٹ چودو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو جو ہے ٹیبل ٹاک پر لاتے ہیں۔ ایک بہت ایک بڑی سازش ہے یہ کہ طالبان کو پہلے بھی حکومت میں لانا، اس کا یہ پورا ایک کیا کہتے ہیں ایک ایجنڈا تھا، یہ پورا ایک پلان تھا کہ اب طالبان کو حکومت میں لے آئیں، اسامہ بن لادن وہاں رہے گا، اور چند ایک سی آئی اے کریٹڈ جہادسٹ گروپ جو ہیں وہاں لے آئیں گے، ہم نے 9/11 کرنی ہے، پھر دنیا میں ڈزن ہم نے کرنی ہے۔ اس کے لیے جناب انہوں نے یوز کیا طالبان کو، ملا عمر کو، اس کی ساری ٹیم کو، اور وہ کچھ لوگ تو شاید نہیں جان سکے اس سازش میں، شاید وہ براہ راست شریک نہ تھے، لیکن بہت سارے وزیر اور ان کے بڑے بڑے کرتا دھرتا طالبان کے وہ سی آئی اے پے رول پر تھے، اور وہی ہوا۔ طالبان نے کہا کہ جی ہم نے وہ اسامہ بن لادن سی آئی اے کو اس کو نہیں دینا، کہ دے دیتے تو کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جانا کہ جی کیونکہ ہماری یہ ویلیو ہے کہ یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ جس نے پناہ لی ہو تو اس کو ہم دشمن کے حوالے نہیں کرتے، تاریخی جھوٹ ہے یہ۔ دیکھیے سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ازبکستان، یہ جب 1930s میں جو ہے یا 20s میں جب یہ وہاں رشینز یا سوویٹس کے ریڈ آرمی کے خلاف جو ہے وہ سٹرگل کر رہے تھے، ایک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ سوویٹ بڑی طاقت تھی، ان کے پاس زیادہ جنگی وسائل تھے، ٹرینڈ آرمی تھی اور جدید اسلحہ وغیرہ تھا، تو یہ وہاں جو فریڈم فائٹر تھے ان کی آرگنائزیشن کو باسماچی آرگنائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور وہ رشینز کے خلاف جو ہے گوریلا ٹیکٹکس جنگ کر رہے تھے، اور ان کے جو ہے جب یہ امان اللہ خان کا وقت تھا تو اس میں جو بعد میں جنگ ہوئی ہے بچہ سکا یا حبیب کلکانی کی،
تو حبیب کلکانی کی حکومت جو تھی جب وہاں بن گئی افغانستان کے اندر، جس کو کسی بھی نے بھی ریکگنائز نہیں کیا تھا، تو اینی ہاؤ وہ جو ہے وہ ان کا انہوں نے جو ہے بچہ سکا کی حکومت نے اس سینٹرل ایشیا کے جو فریڈم فائٹر تھے، باسمچیز جو تھے، ان کو شیلٹر دی ہوئی تھی، ان کی مدد بھی کرتے تھے. اور بعد میں جب بچہ سکا یا حبیب کلکانی کی حکومت ختم ہو گئی تو نادر شاہ کی حکومت نے یہ سارے جو فریڈم فائٹر تھے جو رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہوں نے پناہ افغانستان میں لی ہوئی تھی، اس نے سب کے سب ان کو ہینڈ اوور کر دیے، اور جن کو فوری پھانسی لگا دی ریڈ آرمی نے. they were in thousands. تو وہ لہذا یہ کہنا کہ وہ اپنے پناہ لینے والے کو حوالے نہیں کرتے، یہ تاریخی حوالہ غلط ہے. ایون ہندوستان سے بہت سارے لوگ جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے وہ سیف ہیون ان کو جو سمجھتے تھے افغانستان میں چلے جائیں گے تو ہمیں، تو افغان گورنمنٹ اور لوکل لوگوں نے بھی کافی ہندوستان کے فریڈم فائٹرز کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا انگریزوں کے. تو ایسے غلط، ہمارا پاکستان ہو یا افغانستان ہو، تاریخ کو مسخ کرنے والے ہم خود ہیں. تو سچائی بتانی چاہیے. اور آج اگر جب یہ کوئی آگے کہتا ہے کہ جی وہ ٹی ٹی پی کو اس لیے حوالے نہیں کرتے کہ یہ ان کی روایت نہیں ہے کہ اپنے آج جس نے پناہ لیا اس کو یہ تو روایت نہیں ہے بھائی. تو یہ طالبان نے اسامہ کو اس لیے حوالے نہیں کیا کہ یہ سی آئی اے کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی کہ اس کو حوالے نہیں کرنا. تو اب دیکھ لیجئے، میں تو جانتا ہوں کہ امریکہ وہاں طالبان کو ختم کرنے نہیں آیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے. آپ دیکھ لیں جب طالبان بھاگ رہے تھے کابل سے، حالانکہ اعلان جہاد کا کیا تھا کہ جہاد کریں گے ہم، تو دین کے مطابق جہاد کا میدان چھوڑ کے بھاگنے والا جہنمی ہوتا ہے. جب وہ رشین امریکنز آئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور اب کابل کا دفاع کے لیے یہ انہوں نے کہا ہم سر در کی بازی لگا دیں گے. اور ناردرن لائن والے جیسے ہی آئے ہیں تو یہ بھاگ گئے، جہاد کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور دن کے روشنی میں بھاگے. اوپر اپاچی ہیلی کاپٹر ان کے وہ بمبار بھی جو بھی ہتھیارے تھے، اور وہ مونیٹر کر رہے تھے ہر ایک چیز کو. 2 میزائل مارتے آدھے سے زیادہ طالبان ختم ہوئے، لیکن انہوں نے جانے دیا ان کو، کیونکہ یہ منصوبہ بندی تھی. تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ میدان جہاد چھوڑ کے بھاگنے والا جو ہے جہنمی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں. اللہ جانتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. خیر، تو یہ میں صرف اور صرف تاریخی حقائق سے پردہ ہٹا رہا ہوں، اور کوئی نہیں ہے چیز، اپنی طرح سے کوئی چیز میں ایڈ نہیں کرتا. تو جناب وہ اب ضروری تھا اگر دیکھیے وہاں مکمل طالبان کے یعنی طالبان کا تھریٹ جب امریکن وہاں تھے، اس کو بنائے رکھنا امریکن آرمی کی موجودگی کا جواز تھا. اوکے، اگر وہ اناؤنس کر دیتے کہ ہم نے سارے طالبان یا
مار دیتے. طالبان کو ہم نے مار دیا، ختم کر دیا، القاعدہ کا وجود ختم ہو گیا. وہاں 20 سال فوج رکھنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے پینٹاگون نے وہ جواز رکھا کہ جی طالبان ابھی بھی ٹیررزم کر رہے ہیں. اور جتنے وہاں خودکش حملے ہوئے ہیں، جتنے بھی زیادہ تر جو کہ افغانیوں نے منہ ڈھا کے پاکستان کے اوپر لگا دیے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سی آئی اے کے جو مختلف ٹرینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، طالبان، القاعدہ یا مختلف نام یہ جو بھی ہیں، ان کے ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے، جو بھی مرضی رکھ لو، کام کو دیکھنا چاہیے. یہ خوارج کے گروپ جو امریکہ نے بنائے تھے، انہی کو افغانستان کے اندر انہوں نے پورا ان کی مدد کی، ان کے وہاں بیسز بنائے. تو سمپل سی بات ہے. یہ ترکئی کے وقت میں بھی ترکئی نے بھی کیا نام ہے، حامد کرزئی نے بھی کہا کہ یار یہاں جو ہے وہ قندھار کے ایئرپورٹ کے اوپر، ہرات کے ایئرپورٹ کے اوپر طیارے آتے ہیں اور وہاں سے جو ہے القاعدہ کے لوگوں کو ڈراپ کیا جاتا ہے اور ان کو بیسز دی جا رہی ہیں. ایون یہ حامد کرزئی کے، اور وہ طیارے کیا پاکستان کے تھے. ظاہر امریکن سارا انتظام ان کے پاس ہے. ابھی بھی ہے یہ کہنا کہ ہم نے امریکنز کو کیا انہوں نے شکست دینی تھی. وہ اگر امریکہ ہفتے کے 50-60 ملین ڈالر ان کو نہ دے تو یہ ان کی حکومت 2 دنوں میں فلاپ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو بیک بون جو ہے طالبان کی حکومت کی وہ خود امریکہ اور سی آئی اے ہے. تو یار غلط چیزیں بتا رہے ہیں جی، انہوں نے امریکن کو شکست دے دی، وہ کر دیا، یہ کر دیا. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں. تو یہ جناب علی، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوا ہوں کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو انڈر دا کنٹرول آف یہ کیا کہتے ہیں، چند سیکرٹ سوسائٹیز کے کنٹرول میں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ اس ریجن میں جو ہے مکمل کوئی پرماننٹ پیس ہو. وہ خاص طور پہ جہاں ہیوج پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، یہاں کچھ چیزیں جو ہے انگریزوں کے وقت سے ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہ پاکستان جب اسلام کے نام پر دنیا میں کوئی ریاست بنے گی اور وہ توانا و طاقتور ہوگی، تو یہ ان کی جو ہے منشا کے مطابق نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے. پاکستان کا تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے پاکستان کے ساتھ جو نام لگ گیا اسلام کا، کیونکہ بلا شبہ اسلام کے نام پر جو ریاست بنی ہے وہ پاکستان ہی بنی ہے، اور یہ ہر صورت میں پاکستان ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر بنی ہو اس کو فیل کرنے کے مشن پر ہیں. پہلے وہ آغاز ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، بنگلہ دیش کو توڑ دیا، اور اب باری ہے پاکستان کی، اور اس کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے. تو ایون جب پاکستان اسلام کے نام پر بھی بن رہا تھا 47 میں، تو یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے وہ اس وقت اتنی افیکٹو اس لیے نہیں تھی کہ وہ آلریڈی انٹرنل جو وہاں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو خلا پیدا ہو چکا ہوا تھا یورپ اور ویسٹرن ورلڈ میں، وہ زیادہ تر اسی چکر میں تھے. کوئی ماسٹر پلان بن رہا ہے، کوئی سوویٹس کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں، اور یہ بہت ساری جو ہیں چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں. تو اس کے باوجود انہوں نے یہ اطمینان کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان اسلام کے نام پہ تو بن رہا ہے، لیکن
اس کا کنٹرول جو ہے وہ قادیانیوں کے پاس ہو، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور توقع سے زیادہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا یہ خیال ہو کہ بھئی فور اے شارٹ ٹائم ہم پاکستان جب بنے گا تو اس میں 15-20 سال قادیانی جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن وہ 47 سے لے کے آج تک جو ہے وہ جو پاکستان پر جن کا قبضہ ہوا قادیانیوں کا، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوئے. سارے وسائل، ساری پالیسی وغیرہ وہی بناتے ہیں پاکستان کی، حتیٰ کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی انہی کے فنگر ٹپس پر ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. تو یہ حقیقت، یہ حقیقت سمجھنا وقت کی ضرورت ہے. دیکھیے جناب، جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں مکمل قادیانی راج ہے، کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ غلط کہتا ہے، خاموشی ہے نا. تو اسی لیے جو سچائی جو ہے نا، اس میں بڑی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، جس کا نمونہ آپ میرے بیانیے میں، میرے مختلف ولاگز میں دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے افغانستان پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، تو پھر بھی اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آلریڈی میں نے یہ برسوں پہلے یہ ساری صورتحال بتا دی ہوئی ہے کہ افغانستان سے کبھی بھی آپ کو خیر کی خبر نہیں ملے گی. آپ مادر چود نہیں سمجھتے تو کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو البتہ یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اس لیے وہ نہیں دیتے کہ جناب وہ ان کے اوپر بڑے احسان ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جبہ یعنی فرنٹ کے اوپر وہ جنگیں بھی کی ہوئی ہیں، یہ کی ہوئی ہیں، یہ سارے، لہذا ان کے اور جو ہے بڑے احسان ہیں تحریک طالبان کے افغان طالبان پر. تو یہ احسان فراموش نہیں ہوتے. چنگی گل ہے. یہ پاکستانی طالبان کب مارد وجود میں آئے ہیں؟ یہ تو اسی وقت آئے ہیں نا جب یہ کیا بولتے ہیں امریکنز وغیرہ اور سارا آفٹر نیو کیا 9/11 اور اس سے بعد کی ساری پیداوار ہے. تو جو احسان اسٹیٹ آف پاکستان نے طالبان کے ساتھ 90s میں کیے تھے، پھر جب وہ کیا کہتے ہیں، جب یہ امریکہ سے جو ہے بھاگ کر یہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی، وہ بھی تو پاکستانیوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا نا، ریاست نے. وہ احسان فراموشی طالبان کی تو نہیں کر رہے، یعنی ٹی ٹی پی کی نہیں کر رہے، لیکن اس سے بہت پہلے جو فیورز پاکستانیوں نے کی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ احسان فراموشی کر رہے ہیں. یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ پھر یہ ہمارے بھی مادر چود جو خام خواہ میں اپنے آپ کو پیپل لائک اوریا مقبول جان اور زاد احمد اور یہ اور وہ، جب یہ کہتے ہیں کہ جی جناب وہ طالبان اس لیے ہمارے خلاف ہیں، یا کیا بول کہ بھئی وہ ہم نے ان کے وہ امریکن بیسز دیے، یہ کیے وہ کیے. تو جب بیسز دیے تھے اس وقت تو طالبان پاکستان میں تھے، ان کی وہ لیڈرشپ اور یہ اور وہ. تو اس وقت ایسے ملک میں کیوں رہے جو آلریڈی ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ بیسز دے رہا ہے یا سارا کچھ. تو یہ دنیا کو صرف اپنی اینک کی سے نہیں دیکھنا چاہیے، دوسری چیزوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ جناب اس وقت اسلام آباد کی کوٹھیوں میں یا مختلف شہروں میں مزے سے زندگی بسر کرتے رہے. ملا برادر کو بھی جو جیل ہوئی تھی، آف کورس مجھے انٹرنیٹلی اس کو پوری فیسلٹیز تھی، اچھا کھانا، دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ، اور یہ کوئی نہ کوئی ٹارچر ہوا نہ کوئی، وہ تو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ
खैर, अब मुझे आज तक किसी तालिबान ने कोई जवाब नहीं दिया या उनके हमायती ने। चलो ठीक है जी, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन मुल्क है। मुझे ये बताएं कि जब क्या नाम है, हामिद करज़ई जब अफ़गानिस्तान का सदर था तो उसने अफ़गानिस्तान के तमाम एयर बेसिस अमेरिका को दिए कि ना दिए? क्या कंधार से मज़ाइल और क्या ड्रोन मज़ाइल और ये वो नहीं उठे जिन्होंने इनोसेंट सादा लोग गरीब अफ़गानों को जो है शहीद कर डाला? बताओ। मुकम्मल हामिद करज़ई मिलियंस ऑफ अफ़गानों के अमेरिकन्स के हाथों कत्ल में ये बराबर का शरीक है, और आज कहाँ बैठा हुआ है? तालिबान के साथ। तो सबसे पहले तो हमने, वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी मंजी थले डांग फेरो। तो भाइयों पहले अपना हाल तो देखो। ओके। और यही हाल ये है कि जी कह रहे हैं कि जी हम तालिबान पर हमला करेंगे, ये करेंगे। अरे मादर चौधो, तालिबान के एजेंट जो हैं और मां चौधो गांडू और मुनीर की ना आया दले दा, और या मकबूल जान नू तो क्यों नहीं फड़दा, जिहदी वजह दे नाल भैन चौधा उन्हें किन्ने लोगों की ब्रेन वाशिंग करके तो उन्होंने खुद का हमला आवर बनवा के जन्नत दे हूरां दे चक्कर दे तालिबान दा हमायती बना के तो उनकी वजह से जो है बेशुमार लोग मारे गए। ओए भैन चोदो, ओ कादियानी है या सही ताड़ी मां दा कुस, तुसी गंडवो जे एडे ही पहले ज़ाद अहमद नू पढ़ो और या मकबूल जान नू पढ़ो और जनरल शुएब नू पढ़ो, है ना, भैन चौदों दे पहले लटकाओ कि इनकी लेक्चर सुन के, इनकी बातें सुन के जो है वो खुद का हमला आवर बने और लाखों लोगों को जो है उन्होंने मार डाला। गंड गल्लां कर देने असी अफगानिस्तान ते हमला करांगे, तुहाडी भैन दा चूत गांडू तले हरामजादे कुत्ते। ये हैं हमारी एजेंसियां। फिर ये नहीं कुछ होने वाला, ये बस इसी तरीके से चलता जाएगा। कोई मेरी तो कोई बात सुनता नहीं है। तो यही, हालांकि असूली तौर पे अगर ये पैट्रियोटिक, अगर ये मुहब्बे वतन एजेंसियां होती तो ये मुझसे पूछते, यार जो तुमने जितना अफगानिस्तान के बारे में जितने तजरिए किए हैं बिल्कुल दुरुस्त निकले, ओके, आओ हम क्या पॉलिसी बनाएं। तो अगेन एंड अगेन यही चीज़ है कि ये चीज़ आज भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। देखिए जी, अमेरिका यहाँ आया, उसने अपने हदफ पूरे किए हैं, ओके। ये कहना कि जी वो 20 साल में शिकस्त लेके वापस चला गया, नहीं नहीं नहीं, 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है आज की दुनिया में। इन्होंने बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो नाकाम बना दिए हैं। उनकी प्रेजेंस थी यहाँ पर कि उन्होंने जनाब वो ईरान पाकिस्तान ऑयल वो जो पाइपलाइन है उसको बदलने नहीं दिया। उनकी प्रेजेंस यहाँ थी कि वो प्रोजेक्ट जो है रोड एंड बेल्ट वो 20 साल पीछे चला गया। उनकी अफगानिस्तान में प्रेजेंस थी तो वो जनाब वो गवादर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। उनकी अफगानिस्तान में प्रेजेंस थी तो वहाँ जनाब सेपरेटिस्ट बलोचों को एक पावरफुल ग्रिला ग्रुप बना दिया गया जिसने आज डांग दी हुई आपको, ओके। उनकी यहाँ प्रेजेंस थी कि उन्होंने क्या टीटीपी या जो भी इन मदर चौधों का नाम है ये वो बना गए। उनकी यहाँ प्रेजेंस थी जिसकी वजह से जनाब वो मंसूर इजाज जो है वो ज़ायनिस्ट कादियानी, उसने मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और कादियानी नेटवर्क वहाँ पूरे अफगानिस्तान में फैला दिया। और मैं यकीन से कहता हूँ बेशुमार तालिबान रैंक्स में आज कादियानी हैं। यह हक्कानी मादर चौथ भी कादियानी है,
تم لوگ باتیں کیا کرتے ہو یار، کہ جی وہ 20 سال میں امریکہ شرمسار ہو گیا، یہ وہ، اس نے جتنا نقصان 20 سال میں اس ریجن کو پہنچایا ہے، اور جس کی وجہ طالبان بنے ماں چودو، جس کی وجہ سے ملا عمر بنے، اور پھر اگین اینڈ اگین لسن، اور یہ کوئی اسلامک گروپ نہیں ہے ماں چودو، پینٹ چودو، میں بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ ان کا کلیش قبائلی کلیش تھا، نور زئی اور اچک زئی، ان کے ساتھ جو اچک زئی تھے وہ بہت زیادہ عیاش اور کرپٹ تھے، یہ ذرا کم تھے، تو جس سے لوگ آوازار آئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بھی کیا، وہ نور زئی قبیلے کی لڑکیوں کو اور بچوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیاستیاں کرتے تھے، ان کو مار بھی دیتے تھے، یہ اور یہی حال جو ہے، وہ جو مادر چوت جو تھا بچہ، کیا نام ہے، کوئٹہ میں پہلے وہ ایک دکاندار کا بچہ تھا، پھر بعد میں جرنیل بن گیا، کیا نام ہے اس کا، جرنیل رزاق، نام لکھنا نہیں آتا مادر چوت کو، جرنیل کہہ رہے ہیں اس کو، وہ اتنا ظالم اس نے جب وہ طالبان کے بعد وہ کندھار کا بادشاہ بنا ہے، تو اس نے نور زئیوں کو زندہ جلا دیا، زندہ گاڑ دیا، بے شمار ظلم کیے اس نے، اوکے، تو یہ ان کے انٹرنل مسئلہ تھا، آپ لوگ نہیں سمجھتے بہنچو، تو آپ کو کیا پتا کہ ملا عمر وغیرہ یہ لوگ تو صحیح کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلام کے مجاہد ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں اگر یہ اسلامی موومنٹ ہوتی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی دکھاتے، لوگ جو افغانستان کے مسلمان تھے یا کلمہ گو تھے، ان کو ساتھ لے کے چلتے کہ جی ہم مسلمان ہیں، آپ نے بھی رشیا کے خلاف، اگرچہ وہ جہاد نہیں تھا لیکن یہ تو کہتے ہیں جہاد، جہالت ہے، بہرحال چلیں جی آپ نے وطن کی آزادی کے لیے جو ہے جنگ کی ہے اسلام کے نام پر، یا جس کے بھی آئیں، اب ہمیں موقع ملا ہے، ہم ایک افغانستان جو ہے ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامی کشور بنائیں، انہوں نے تو کبھی آفر نہیں کی، انہوں نے کہا لاؤ ایران سدھیاں کر دو، لاؤ پنجابی طالبان کو جو ہے ان کے پیچھے لگا دو، اور تب پنجابی طالبان جو ہے وہ جناب جذبہ جہاد سے لگے ہوئے ہیں، اور یہی یہ جو تاجک وغیرہ تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، پنجابی جو ہے وہ تو زیادہ، آئی پرسنلی نو، وہ جو کیا نام ہے ان کا، مسعود کے لوگوں کو، جنہوں نے شکایت کی کہ جناب پنجابی جو ہیں یہ جو لوگ نیٹو طالبان وغیرہ تھے وہ تو اتنے ایکٹیو نہیں تھے، یہ بہت ایکٹیو تھے، یہ ہمیں چیز کرتے تھے، اور یہ ہمیں آل دیٹ، تو یہی وجہ ہوئی کہ جب افغانستان، کیا نام ہے، جب ایون ان 9/11 کے بعد جب وہ تاجک فورسز تھیں اور طالبان نے جاتے جاتے، اب یہ ہماری تاریخ ان کو ساری رپورٹیں دے دی کہ کون کون سے پاکستانی طالبان جو ہیں افغان کابل کے کون کون سے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نکال کر جو حال کیا ہے، لاشوں کی بھی بے حرمتی کی ہے، ننگا کر کے مارا ہے، کبھی کچھ آئی ڈونٹ نو، یہ ساری چیزیں آج ریسنٹ ہسٹری کا ہے، لوگ اس کو فراموش کر کے اور نعرے لگائیں کہ یہ اب آگے ہے طالبان اور ہندوستان کی شکست ہو گئی، اسلام جو ہے وہ بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا، اور یہ جناب دلی فتح ہو گیا، کشمیر فتح ہو گیا، القدس فتح ہو گیا، امریکہ کو تباہ کر دیا، یہ کر دیا، امریکہ کے پیسوں کے اوپر وہ پہنچو تو سروائیو کر رہے ہیں، لیکن اینی ہو، اب اینڈ آف دا ڈے کیا ہے، یہ بھئی ساری چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جناب علی یہ کبھی بھی سپیئر نہیں کریں گے، یہ ایک پلان کے تحت امریکہ ہیو اچیو سو مچ، اس ریجن میں بہت پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی تھیں، آ رہی تھیں، اگر امریکن افغانستان میں آ کے نہ بیٹھتے، اوکے، وہ آئے، انہوں نے 20 سال میں جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، nothing is uncertain in this region، اوکے، ایسی وہ پھیلا کر چلے گئے ہیں، چلے بھی کیا گئے ہیں، whenever they want they can come easily، ابھی بھی ان کے افغانستان میں بیسز ہیں، ابھی بھی ان کی بہت ساری، اور یہ
یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں امریکہ کے ساتھ. وہ ظلم کیا نام ہے خلیل زلمے وہ بھی مادر چوت جو ہے وہ زائنسٹ ہے اور اس کا تعلق بھی نورزئی قبیلے سے ہے. اوکے اس لیے اس نے طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھے ہوئے ہیں دل میں. اوکے وہ ہی پلیڈ ویری وائٹل رول ٹو برنگ دیم بیک ان پاور. اوکے اور وہ بھی شدید اینٹی پاکستان ہے باقی افغانوں کی طرح. تو ایسے نہیں وہ اسلامی کیا پاکستان فرینڈلی فورس کو کیوں لے کے آئیں گے طاقت میں افغانستان کے اندر؟ نیور. یہ لوگ ہمارے نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے مات چوت. تو اس لیے اب بلا شبہ افغانستان طالبان کو اس لیے حکومت دی گئی ہے کہ یہاں پر وہ پشتونستان کے مسئلے کو جو ہے نا اس کا ریوائول سیپریٹزم پاکستان میں پھیلے. اور یہ سیپریٹسٹ فورسز جو ہیں یہ ٹی ٹی پی میں بھی شامل ہیں. یہ جناب سو کولڈ نیشنلسٹ جو ہیں پارٹیاں وہ بھی ہیں اس میں. پی ٹی یہ عمران خان کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں اس میں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں. پاکستان کی فوج میں بھی لوگ ہیں. یعنی یہ بے شمار مختلف جو ہے جس میں قادیانی انوالومنٹ ہے. قادیانی ان کی بیک پر ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ جب یہ طالبان فورس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کے تسلط کے لیے کام کیا ہے تو پاکستان کے نیشنلسٹ بھی ان کے طرفدار ہو چکے ہوئے ہیں. یہ کیا نام ہے اس کا منظور پشتین وغیرہ یہ جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس علاقے میں بھی وزیرستان میں بھی قادیانیوں نے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کے عرصے میں بہت کام کیا. بہت سارے لوگوں کو قادیانی وہاں بنایا ہوا ہے. جیسے سیالکوٹ جیسا شہر جو ہے جہاں بہت زیادہ قادیانی ہیں اور بہت سارے دمیال اور یہ اور وہ. تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں انہوں نے اپنے بڑے مضبوط اڈے بھی قائم کر چکے ہوئے ہیں. لیکن بہرطور یہ ایک پلان کا حصہ ہے کہ طالبان کو لائیں گے طاقت میں اور پھر وہاں پر اس کو جو ہے نیشنلسٹ فورسز علیحدگی پسند سو کولڈ ریلیجس طبقہ یہ ریلیجس نہیں ہے ان کے موٹیو پولیٹیکل ہیں. یہ تحریک طالبان ہو گئی یا یہ وہ ہو گئی یہ کیا جانے شریعت کو یہ کیا جانے شریعت کو. اب تحریک طالبان پاکستان وہ کیا کہتے ہیں فتویٰ دینا وہ متقی کے اوپر اور جو وفد ایرانی شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے گیا تھا بھئی یہ تو کہتے ہیں نا شیعہ کافر دے کافر دے. اوکے کافر کی نماز جنازہ پڑھنے والے کے بارے میں آپ بتاؤ نا. اگر یہ اسلامسٹ ہوتے تو مطلب عام مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے. شرعی طور پہ تو ثابت کریں کہ کیسے کہاں کا جہاد ہے. یہ اسلامسٹ نہیں ہے گاڈ سیک. یہ باقاعدہ جو ہے یہ اس ریجن میں تقسیم کا عمل تیزی سے ہو رہا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ جس دن اگر تقسیم بھی ہو گئی تو احمدیہ اسٹیٹ تو بنے گی. احمدیہ اسٹیٹ اسی جغرافیہ میں بنے گی اور ان کو پھر وہ جو جرنیل پاکستان فوج کے ہیں آج وہ احمدیہ فوج کے جرنیل ہوئیں گے. جو پائلٹ پاکستان ایئر فورس کے ہیں وہ احمدیہ ایئر فورس کے بھی بن جائیں گے. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے یہ برٹش انڈیا کے وقت میں فوج میں تھے افسر تھے رینک تھے ان کے ہائی رینک وغیرہ تھے پاکستان بنا تو فوراً جناب پاکستان میں آ کے ان کا سٹیٹس تو وہی رہا بلکہ ترقی ہوئی. تو
ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑے گا عام پاکستانی کو، خواہ وہ پشتون ہو یا کوئی اور ہو. تو پھر یہ جو ہے نا طالبان جس درخت کی لکڑی پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. ان مادر چودوں کو یہ نہیں پتا کہ تقسیم جو ہے صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ شرنک ہو جائیں گے. تاجکستان بھی بنے گا، ازبکستان بھی بنے گا، اور بہت ہزارستان بھی بنے گا، اور پورا بالکنائزیشن جب ہو جائے گی، پھر اس کے اندر احمدیہ اسٹیٹ بنے گی، پھر اس کے اندر اسماعیلی اسٹیٹ بنے گی، اس کے اندر پتہ نہیں اور کون سی موجودگی ہو جائے گی. تو یہ طالبان اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں. تو طالبان کے لیے جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے خطے میں یہ جو سیاست ہے، یہ جو کر رہے ہیں، یہ زائنسٹ سیاست ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم اسلامسٹ ہیں. تو طالبان کی حکومت کا مقصد ان کو لانا ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، ایک سازش کا حصہ ہے، جو آج ان کو یونائٹڈ نیشن میں بھی ریکگنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا ان کے مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور یہ اور وہ. لیکن ہر جو قوت ہوتی ہے جس کو پاور لائک امریکہ اور ادر کنٹریز، چائنا وغیرہ، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر، کسی ریجن میں ان کا یہ مفاد ہے، تو وہ اپنی پالیسی اسی کے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ کتنی دیر پا ہوتی ہے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اچیو پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا، U2 اور یہ وہ رشیا کے خلاف اور یہ اور آل دیٹ. پھر ایک دم انہوں نے پاکستان پر کئی بار سینکشن بھی لگا دیں، کئی بار پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دیا، کبھی گرے زون، کبھی ریڈ زون، کبھی یہ ماچدگی کرتے رہتے ہیں. تو یہ طالبان بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اگر انہوں نے آج قطر میں بیٹھ کے باتیں کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ لاسٹ لاف نہیں ہے. ان کی لاسٹ لاف کسی اور کی ہے. ویٹ اینڈ سی. تو بہرطور ونس اگین ہمیں یہی چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ طالبان جو ہیں وہ زائنسٹ ایجنڈے کے مطابق یہاں لائے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے استعمال کریں گے. کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان again and again still is a big threat for Zionists. Okay? وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کو کی توانا کیا بولتے ہیں، فوج نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی زیادہ ویک سے ویک تر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں چلو جیسا بھی ہے، حالانکہ قادیانی حکومت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ ان کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن آغا وسیم کی جو میسج ہے وہ پاکستان کی پبلک کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بنے گا کہ مرزائی ہٹاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے اصل جدوجہد کا وقت شروع ہوگا. اور اسی تھریٹ کو، اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی ہے کہ جتنا ہو گیا ہے، اب پاکستان کو تو ہے تقسیم کیا جائے، بلوچستان اور یہ اور وہ. تو اس میں ہماری ایجنسیاں، ہماری حکومتیں وہ بھی شامل ہیں. افغانستان بالکل وہ تو ہے ہی ہے. نمبر 1 اینمی آف پاکستان از افغانستان. وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہی چیز کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی بھی افغانستان کے بارے میں درست پالیسی نہیں بنا سکتے. اور یہ سارا غلط بات ہے کہ ہم نے وہاں انٹرفیرنس کی، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو ان کی تاریخ کا علم نہیں ہے. وہ صرف سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ سن کے تو وہ اس کو اپنے بیانیہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقی بیانیہ نہیں ہے. افغانستان کا جو پاکستان کے بارے میں وہ یہی ہے
کہ جب پاکستان ٹوٹے گا تو ہمیں بلوچستان اور یہ سارا کچھ مل جائے گا، جب پاکستان کمزور ہوگا تو ہمیں ہماری سرحدیں جو ہے وہ گوادر یا کراچی تک پہنچ جائیں گی. یہ اس کے پیچھے ہیں. اس کے لیے یقیناً ہندوستان بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے اور بہت ساری اینٹی پاکستان فورسز جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں. طالبان کو پہلے بھی انہوں نے پاور میں لایا تھا، لیکن ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مادر چوت اس چیز کا وہ انڈرسٹینڈ نہیں اس کو کر سکے. تو میں پہلے بھی کہتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، دیکھیے جناب، دوست اور دشمن کی جو شناخت ہے وہ اس کے لیے آپ کا وہ دوست ہے جو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور آپ کے کہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایشوز ہیں، ہم پیسفلی ان کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں. اوکے. طالبان کا اعتراض ہے کہ وہ ڈیورنگ لائن، اوکے، تو بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بٹھائیں کہ بھئی ڈیورنگ لائن جو ہے وہ آپ کے بڑوں نے سارا کچھ یہ کیا تھا، ہم تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پیسے بھی کھائے تھے، اسلحہ بھی لیا تھا. پھر جب تک انگریز اس خطے میں رہے جو کافر تھے، اس وقت تک تو آپ نے پشتونستان اور کیا نام ہے ان علاقوں کے بارے میں ڈیورنگ لائن کے اوپر کوئی ہلکا سا اعتراض نہیں کیا، ہلکا سا اعتراض نہیں کیا. انگریزوں نے تو بارڈر نہیں بنایا تھا، گیٹ انگریزوں نے تو نہیں لگائے تھے. یہ تو آپ کا ہیرو جو ہے امان اللہ خان جو اپنی بیوی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، وہ اس نے بنائے تھے. تو ڈیورنگ لائن کے ڈیورنگ معاہدے پہ دستخط کے بعد لاہور میں یا پشاور میں یا کیا نام ہے کسی کراچی میں کوئی جشن نہیں منایا گیا تھا. جشن تو کابل میں آپ نے منایا تھا. تو انہی لوگوں کو آپ اپنے ہیرو بھی کہتے ہو، جنہوں نے چند سکوں کی خاطر، ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. ڈیورنگ لائن یا یہ سمجھوتا جو ہے اس کے اوپر پھر وہی بات ہے کہ یار سکھ ابھی اٹک بھی نہیں پہنچے تھے تو یہ افغان جو ہے یہ بھاگ گئے تھے کابل. سردار طلائی، سلطان طلائی کیا اس کا پردادا تھا داؤد خان کا، پیسہ مال اکٹھا کر کے یہ سارے افغان کابل بھاگ گئے تھے. اور رنجیت سنگھ ابھی جو ہے وہ وہاں بھی نہیں پہنچا تھا، کیا کہتے ہیں، پشاور سے دور ہی تھا تو یہ بھاگے. تو دعویٰ کس چیز کا؟ پیسے کھائے، اسلحہ لیا، انگریزوں کی حاکمیت قبول کی، سکھ آ رہے تھے ان سے مقابلے کی بجائے یہ بھاگ گئے. سارا کچھ جب ہو گیا وہ 1894 ٹو 1947 یہ 50-60 سال کے عرصے میں ایک افغان ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ یہ ہم ڈیورنگ لائن سمجھوتا نہیں مانتے. جس دن پاکستان بنا ہے تو وہ پٹھانستان، ہندوستان سے خبر آئی پٹھانستان کی بات کرو، وہ کیا نام ہے اس کا، ہندو نواز جو تھا، حالانکہ پٹھان تو ہندو نواز نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کیسا پٹھان تھا، کیا نام ہے، غفار خان. تو انہوں نے کہا جی پشتونستان پشتونستان، اور آج جڑے پہنچو انہوں نے انقلابی کہہ رہے میرے سامنے انہوں نے بھنڈا سے چھتر مارا. تو یہ سچائی ہے. اب اس کو انہوں نے پھر پالیسی بنایا ہے، اور وہی چیز جو داؤد اور اس سے پہلے ظاہر شاہ کے وقت میں پشتونستان ڈے، پشتونستان کا نقشہ، آل دیٹ، اور
پھر وہی بتاتا ہوں کہ یار یہ آزاد بلوچستان والے جو ہیں پہلے افغانستان پہ اعتراض تو کریں کہ ہمارے علاقے کو آزاد بلوچستان ظاہر کرو، نہ کہ پشتونستان کے اندر. تو پھر اپنی تحریک کا نام بھی یہ اگر یہ اعتراض نہیں کرتے تو پھر آزاد پشتونستان کے لیے جد و جہد کا نعرہ لگائے نا کہ آزاد بلوچستان کے لیے. کیوں؟ خیر، لیکن پرابلم ساری یہ ہے نا کہ ہمارے جو حکومتی ہیں وہ بھی تو مادر چوت ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کے اندر ایک صحیح انقلاب نہیں آتا اور مسلمانوں کی حاکمیت قائم نہیں ہوتی. قادیانیوں کی حاکمیت ہے، وہ جب چاہیں گے اس ملک کا ٹکڑے کر دیں گے، جب چاہیں گے احمدیہ اسٹیٹ بنا لیں گے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اوکے، تو ہم جیسے باشعور اور عمیق نظر رکھنے والے اللہ کے فضل سے ہم اپنی ذاتی تو وہ وقت سے پہلے یہ ان چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اگر لوگ سمجھ جائیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، ملک بچ جائے گا. تو ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا، وہ تو جو بھی افغانی، ہندوستانی، امریکن وغیرہ پالیسی جو وہ بنا رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کی، یا پاکستان کی ایجنسیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، تو وہ تو مسئلہ جو ہے پھر اللہ کی ذات ہے. وہ یہ فائنل تو جو چیز اللہ چاہتا ہے وہی ہوتی ہے. یہ جس چیز مرضی کا زور لگا لیں، حکمران بھی ان کے ہیں، پاکستان کے قادیانی حکمران ہیں جو اسلام دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، اور ابھی تک یہ ملک قائم ہے. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں انجینئر مرزا تیری ماں دا چوت اے دس پاکستان دا ایگزسٹ کرنا ایک کرامت ہے کہ نہیں؟ ماذا پدا تیرا منکر کی کہندے نے کرامات تیری لائف ٹائم دے وچ ایک پین چودہ کرامت ہے یہ کہ پاکستان جڑا ہے اونوں اس کو کیا وہ جوئیں نہیں، نوٹ جوئیں، جونکوں کی طرح یہ چمٹے ہوئے ہیں، یعنی پھر بھی وہ بچا ہوا ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. حالانکہ اس کو 60 کی دہائی میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح قادیانیوں نے جو اس کا حشر کیا ہے. لیکن یہ تیرے سامنے ہے، پاکستان کا سروائیو کرنا، ابھی تک قائم رہنا. ایس تو وڈی کرامت اور کے بھی ہو سکتی ہو پین چودہ، تو تے ان مسلسل آبزرو بھی کرنا پیا میں. تو یہ جو بھی بالکل فطرتی سی بات ہے، ایک دن تو جنگ ہونی ہے پاکستان اور افغانستان کی فل فلیج، کیونکہ وہ باز نہیں آئیں گے. وہ ہرگز پاکستان کے اندر ٹیررزم کروانے سے، وہ اسی پروجیکٹ کے تحت حکومت میں لائے گئے ہیں. پہلے دن سے ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اینٹی پاکستان تھی. یہ مادر چود ہمارا وہ فیض گانڈو کیا مادر چود حرام زادہ، وہ چائے پینے چلا گیا، مادا کس تیرا انہوں نے پیشاب ہی پایا ہوگا تیری چاہ دے وچ. آئی نو دیئر مینٹیلٹی. تو یہ ان کی باڈی لینگویج آتے حکومت میں آ کے کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں پاکستان نے ہوسٹ کیا، مدد کی، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ایک نیا دور آیا ہے، ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور یہ اور وہ اور اسلامی اصول کے مطابق ڈیل کریں گے. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سارے پینگیں لگا دی. فرام دا ویری فرسٹ ڈے ان کی پاکستان کے بارے میں کوئی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں. اور یہاں وہ اوریا مقبول جان وغیرہ یہ صحابہ سے بھی بڑے ان کو، ان لونڈے بازوں کو صحابہ سے بھی بڑا وہ بنا رہے ہیں جہادی. تو جناب یہ ٹیررزم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں رکے گا، نو وے. وہ اسی کے لیے تو وہ حکومت میں لائے گئے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اوکے، تو آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، وہ بالکل خائف نہیں ہے. وہ ترلے سے کہتے ہیں ہاں جی کیا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ بہت پاورفل ہیں. اس چیز کو تو یہ پینچود ہمارے لوگ ریئلائز نہیں کر رہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟
اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے علاقوں میں آپریشن وغیرہ کریں، تو جہاں سے تھریٹ ہے وہاں ایک فل فلیج وار ہو سکتی ہے، وہاں ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہاں کریں گے، اور یہی وہ چاہتے ہیں انٹرنیشنل، تو پھر وہ بنگلہ دیش کی صورتحال بنا کر آپ کو جناب وہ پشتونستان بنانے کا راستے کی طرف، یہ اگر قادیانی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے تو پھر کریں. سو بسم اللہ، بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی ایسی کام نہیں کر رہے جس سے. تو اب یہ مادر چود، یہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف مادر چوت ہے، مادر چود اس کا باپ قادیانیوں کی طرف سے اٹھ کے مسلمانوں کے گولیاں چلانے والا آج پاکستان کی بات کر رہا ہے، یہ ماں چود. اور ہمیشہ سے یہ سارے قادیانی ہوندے ماں چود مولوی گانڈو جڑے نے بول دے ہی نہیں ہے یار. افسوس کی بات تو یہ ہے. یعنی میں نے جو ہسٹوریکلی جو آفیشیل ہسٹری آف قادیانی ہے ان کے مطابق کہ خواجہ صفدر جو ہے ان کے لیے لڑتا تھا، یہ کرتا تھا، پکا مرزئی ہے اس کا وہ خواجہ امین، اور یہ سارا ان کی برادری مرزئی ہے. اور اسی لیے تو جنرل ضیاء نے اس کو وہ ماں چود نے چیئرمین بنایا تھا اس کے والد کو. چلو یہ نہیں شاکے نا کسی مولوی نے کہہ دیو خواجہ کہ تو مرزا قادیانی کو قذاب کہہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ان ماں چود گانڈو مولویوں میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے. تو جناب پھر وہی ہے کہ اس وقت ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں خطرے ہیں. انٹرنل قادیانیوں سے ہے اور ایکسٹرنل طالبان سے ہے. ہندو سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹو بی آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ. اصل کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہندو ریئلائز کر چکے ہوئے ہیں سم ہاؤ کہ پاکستان ایک ملک ہے، اوکے، یا ہندوستان ریئلائز کر چکا ہے. افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کو ایک ملک کے حساب سے تسلیم نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں سب سے بڑا تھریٹ، جو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، پاکستان کی سالمیت کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہے، نہ کہ ہندوستان سے. لیکن یہاں الٹی تاریخ بتائی جا رہی ہے. تو اب یہ مختلف قسم کی وہ جی عدم استحکام اور یہ کوئی آپریشن اور یہ ماچا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی ہے کہ یہاں جو بالکل یہ ہیں طالبان ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل زائنسٹ ایجنڈے کے تحت طالبان کام کر رہے ہیں کہ جاری رہے پاکستان کے اندر ٹیررزم. اس کو آپ نے اگر یہ سوچا کہ ہم وزیرستان میں آپریشن کر کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو پھر آپ نے وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک فل فلیج وار ہے. اوکے، اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو مارچوت بیٹھ جاؤ آرام سے، جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کو ہونے دو. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم وزیرستان میں کریں گے، یہ کریں گے، آپ اس موومنٹ کے ساتھ دیکھیں کون کون سی فورسز ہیں. سب سے پہلے تو لبرل جو ہیں وہ سارے، ایون وہ بھی لبرل جو کل تک شاونس پنجابی تھے، آج وہ پشتون کیا کہتے ہیں، منظور پشتون کی ٹوپی پہن کے اس کے ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں اور اس کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ قادیانی ایجنڈا ہے. تو یار یہ لبرلز، قادیانی ایلیمنٹ جو حکومتی ہے، جو ریاستی ہے، یہ نیشنلسٹ، یہ خوارج کے جو ٹیررسٹ ہیں، طالبان، ہندو، اسرائیل، امریکہ، یہ ایک ہی پیج پر ہیں.
کہ یہاں جو ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور بتایا جائے دنیا میں کہ یہ جو یہودی ہیں، جو اسرائیل بھی تو مذہب کے نام پر ریاست وجود میں آئی تھی نا، اور پاکستان بھی، تو کہیں گے دیکھو جی یہ اگر اسلام اور اللہ آپ کا سچا ہوتا تو اسلام کے نام پر بننے والی حکومت قائم رہتی، لیکن ختم ہو گئی ہے۔ تو اب آپ اسلام کا نام بھی لینا چھوڑ دیں اور آپ بھی یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں یا قادیانی بن جائیں، سمپل از دس۔ تو یہ سارے فیکٹس ہیں، اور اس میں یہ انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی پاکستان کے لیے یہ نہیں ہوگا، اچھی خبر نہیں ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ ویٹ اینڈ سی لیکن بظاہر نہ ہمارے حکمران ان چیزوں کو جانتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ کچھ بھی ہوگا بھرپور طریقے سے جو ہے یہ علیحدگی پسند موومنٹ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور پھر حالات جو ہیں وہ، یعنی پاکستان جو ہے بیسیکلی سلپ ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، اور اس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ایلیمنٹ شامل ہیں۔ اوکے، اور یہ ایکسٹرنل میں ہندوستان کا نام بعد میں آتا ہے، پہلے افغانستان کا۔ یہ چیز ہم نے آج تک ریئلائز نہیں کی، سچائی نہیں سمجھی، اور ہم مسلسل ایک اندھی گلی میں بند ہو رہے ہیں، آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بس یہ اللہ کے کام ہیں کہ آل ان سڈن کوئی ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ پیدا ہو جائے، یا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آ جائے، کوئی مرزئی ہٹاؤ تحریک کی جو ہے وہ پاپولر لوگوں میں ہو جائے، اور وہ اسی خطوط پر کام کریں کہ سب سے پہلے پاکستان کو قادیانی قبضے سے آزاد کروا کے پھر افغانستان اور دوسرے جو بیرونی جو تھریٹس ہیں ان کو جو ہے فیس کر کے ان کو نیوٹرل کیا جائے، اور یہ اور وہ، یہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، نو ادر وے، نو ادر وے۔ تو پھر نہ تو ان سے مذاکرات کبھی ہو سکتے ہیں کامیاب طالبان سے یا افغانیوں سے، نہ ہی کوئی اور آپ بیچ میں کوئی ثالثی لے آئیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے کبھی بھی، جو مرضی کر لو، کیونکہ ان کے بلڈ میں ہیٹ ہے۔ تو ہم لاکھ ان کو جہادی کہیں لیکن وہ جہادی نہیں ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ زائنسٹ کے طرفدار ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ دنیا میں واحد اسلام کے نام پہ بنی ایک حکومت، ٹھیک ہے حکمران برے ہیں، وہ آپ کے بھی برے ہیں، ہمارے بھی برے ہیں، میں یہ نہیں، لیکن 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر پاکستان ختم ہو گیا تو 25 کروڑ مسلمانوں کا حال غزہ جیسا بن جائے گا۔ تو اس لیے میں جب کہتا ہوں یہ اسلامسٹ نہیں ہے، ان کا درد نہیں ہے اسلام میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں پھر یہی بات کو بارہا دہراتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو ایک صہیونی ایجنڈا ہے، طالبان کو حکومت میں لا کر اس سے پہلے انہوں نے جو ہے آغاز کر دیا تھا پاکستان کو تقسیم کرنے کے، نسلی و قومی تعصب پھیلا کر، اور یہ اور وہ، پہلے وہ فرقہ وارانہ تعصب جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا، اب انہوں نے نسلی اور لسانی بھی ڈال دیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ دو قادیانی جو اشرف غنی اور شاہد جاوید برکی، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، ان کے پیچھے وہ تھا کیا نام ہے منصور اجاز، کہ یہ جو ہے نا پشتون بیلٹ یہاں پر لاروبر کا نعرہ لگوا دو،
یو افغان، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ گریٹر افغانستان، سمپل از دس. اور اگر جس دن گریٹر افغانستان بن گیا تو یہ جو خٹک اور یہ جو دوسرے اس ساؤتھ کی طرف کے پشتون ہیں، ان کا حال جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا. ایون یہ افغان اگر جن کو یہ بہت بڑا مسلمان، میں یہاں کسی قومیت کی بات نہیں، قوم اچھی ہوتے ہیں لوگ، ویسے حکمران مادرچود ہوتے ہیں. تو یہ حکمران جو تھے انہوں نے کشمیری مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا تھا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ رنجیت سنگھ کا ظلم قبول ہے، لیکن یہ جو ہے بہت اینی ہو. تو یہ لاروبار جو ہے یہ اصل میں آغاز ہے طالبان کو لانا پاور میں، یہ اس کا ایک دوسرا سٹیپ ہے. تو یہ اس کے پیچھے صرف یہی فیکٹ ہے، اور اس کی جو تاریخی حیثیت ہے لاروبار کا، یو افغان کا جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ تاریخی حقائق کو یکسر نظر انداز کر کے تو صرف اور صرف زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر لاروبار کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو ان کی اپنی قوم کے مفاد کے لیے بھی نہیں ہے. تو اسی لیے لاروبار یو افغان کا نعرہ اور تاریخ کی گواہی جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ دیکھیں، جب سوات پر اسکندر اعظم کا حملہ ہوا تھا، سندھ پنجاب کا 50,000 جوان سوات کی مدد کو آیا تھا. لاروبار یو افغان کا شور مچانے والوں، بر سے تو کوئی مدد کو نہ آیا تھا. جب خوشحال خان خٹک مغلوں سے ٹکرایا تھا، لاروبار یو افغان کا شور مچانے والوں، بر سے تو کوئی خوشحال خان کی مدد کو نہ آیا تھا. جب سکھوں کو پشاور تھما، سردار ترائی جان بچا کابل بھاگ آیا تھا، اور پشاوریوں پر سکھ ظلم ہوتا رہا، مگر بر تھا کہ کابل میں سوتا رہا. سکھوں سے خیبر پختونخوا کی آزادی کے لیے رائے بریلی، لکھنؤ، دلی، لاہور کا لشکر مدد کو آیا تھا، مگر فوج و اسلحہ رکھتے ہوئے بر سے تو پھر بھی کوئی مدد کو نہ آیا تھا. خٹک یوسف زئی کا آخری جوان سکھوں سے لڑتے شہادت پاتا رہا، مگر بر دور سے تماشا دیکھتا رہا. لار کو بر نے 18 لاکھ ہندی روپے کے بدلے فروخت کر ڈالا اور ڈیورنڈ لائن معاہدہ کر ڈالا، مگر کہنے کو لاروبار یو افغان. مالا کنڈ کی انگریز محمد یوسف زئی سواتی فقیر سرتور کی کمانڈ میں کم وسائل لڑتے رہے، اور بر عملی مدد کی بجائے زبانی جمع خرچ کرتے رہے اور انگریز کی خوشامد بھی کرتے رہے. تیسری اینگلو افغان جنگ میں افغانستان کی انگریز سے آزادی کے لیے پنجاب کے عوام اپنا خون دیتے رہے، اور بر آج اس ہی قوم کو ہیرا منڈی اور انگریز کی اولاد قرار دیتے رہے، جس کے خون سے ان کو استقلال ملا. 1920 کی ہجرت میں سندھی، لاہوری، پشاوری افغانستان جا بر کی گالیاں، ذلت اور رسوائی اور افغان سرزمین سے بے آبرو ہو واپس پشاور کو لوٹتے رہے. 70,000 پاکستانی رضاکار افغان سرزمین کے دفاع کے لیے روسیوں کی گولی سے مرتے رہے، مگر بر پھر بھی ان کو سیاہ رنگ دال خور انگریز کی اور ہیرا منڈی کی اولاد سے یاد کرتے رہے. لاروبار یو افغان یا پنجابی سندھی قوم پرستی تو ہے شیطان کا کام. امت اسلام کی یکجہتی و اتحاد تو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسی میں ہے ہر کلمہ گو قوم کی پہچان.